أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، ہم وطنوں، میں آج کی اس تقریر میں آپ کو قرآن پاک کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، قرآن لفظ نکلا قراءت سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تم اللہ تبارک تعالیٰ کی سے مردود شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ میرے دوستوں، بھائیوں، قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کو ہم ام الکتاب کہتے ہیں، تمام کتابوں کی ماں ہے۔ یہ قرآن پاک اس طرح افضل ہے، یہ اس کا کلام اس طرح افضل ہے کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فضیلت اپنی مخلوق پہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر اس طرح فضیلت حاضر ہے جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، یہ قرآن پاک ہر گھر میں دو تین قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، مگر ہم لوگ اس کا بہت کم تلاوت کرتے ہیں، اس کی بہت کم زیارت کرتے ہیں، ہم اس کے فیض سے بہت کم مستفید ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، جس کان میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اگر وہ انسان وہ گھر وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا تو قرآن پاک اپنے گھر والوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں شکایت کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے مجھ کو فراموش کر دیا ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گلہ کرتا ہے، وہ شکوہ کرتا ہے کہ اللہ پاک، ان لوگوں نے مجھے فراموش کر دی ہے، مجھے دل کو بھول گئے ہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں، قرآن پاک کے ایک لفظ ہے جیسے الف لام میم، اس میں 3 حرف آتے ہیں، 3 حرف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 حرف کا ہر حرف جو سا ہوگا اس کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر 3 حرف الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں صرف الف لام میم پڑھنے سے۔ تو دوستو، بھائیوں، ہمیں جو کچھ قرآن پاک کی آیات آتی ہیں، صورتیں ہمیں یاد ہیں، ہم کم سے کم سارا قرآن تو ختم نہیں کر سکتے، ہمیں کم لوگوں کو قرآن یاد ہوتا ہے، ہماری زندگی کی مصروفیات بڑی ہیں، مگر جو کچھ ہمیں آتا ہے ہم اس کی تو ہر روز کم سے کم تلاوت کیا کریں تاکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات سمیٹ سکیں۔ دوستو، بھائیوں، ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن سے مومن کے شفاء اور رحمت نازل کرتے ہیں۔ وَلَا يُزِدُّ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر یہ ظالم لوگوں کے لیے یہ موجب خسارہ ہے۔ دوستو، بھائیوں، یہ مومنین کے لیے قرآن پاک کس طرح شفاء اور رحمت ہے۔ دوستو، بھائیوں، جب یہ قرآن پاک کو مومنین پڑھتے ہیں تو یہ قرآن پاک ایسا ہے کہ یہ انسان کی دل کے کفر کو کھول دیتا ہے، دل کے اندھیرے گوشوں میں یہ روشنی کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان لوگوں نے قرآن پاک میں اور فکر نہیں کیا، کیا ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں، اگر کوئی انسان مومنین میں سے اگر قرآن پاک کی یہ تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد پہ عمل کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے موجب رحمت و برکت ہے، یہ اس انسان کے لیے شفا ہے،
یہ اس انسان کے لیے رحمت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص توجہ کا یہ سبب ہے۔ اگر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر الٹے کام شروع کر دیتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں، اس پر کان نہیں دھرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، تو یہ ایسے قاریوں کے لیے، یہ ایسے مسلمانوں کے لیے، یہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک ایک خسارے کا موجب ہے۔ ان کا پڑھنے سے، اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہیں، ہم قرآن پاک کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں مگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے، یہ قرآن ایک ایسی انقلاب کی کتاب ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس نے انقلاب کی یہ ایک موجب بن سکے۔ ہمارے گھروں میں انقلاب کی کتاب ہے، اگر ہم اس کو خروش پڑھیں گے، اس پر توجہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم خاص توجہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ ہم آسمان پہ جو بہت اونچی رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، رحمتوں کو ہم زمین پر کھینچ سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے ہم قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر دوستوں بھائیوں ہم اس قرآن پاک کو فراموش کر دیتے ہیں تو یہی سمجھو کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک رسی ہے۔ اس رسی کو جو انسان چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہی، ضلالت اس کے گڑھے میں وہ گر جاتا ہے۔ ہم مسلمان من حوصل قوم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم دنیا کے بندے بن کے رہ گئے ہیں، ہم اپنے نفس کے بندے بن کے رہ گئے ہیں، ہمیں قرآن پاک سے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ نہیں رہا۔ تو اس لیے علامہ اقبال شاعر مشرق نے جواب شکوہ میں یوں کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ میرے دوستوں بھائیوں، قرآن ہمارے پاک کے لیے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا سفارشی ہے۔ اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے جو سے ہمارے عزا اقارب ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، جو کہ اس جہان فانی سے اگلے جہان کو کوچ کر گئے ہیں، اگلے جہان کو سفر کر گئے ہیں، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کا ثواب ہم اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو اس کا بہت نفع ہوتا ہے۔ یہ ان کے آگے نعمت کے فوالوں کی صورت میں ان کے سامنے یہ پیش ہوتا ہے، یہ رحمت کے ابر کی طرح ان کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کوئی عام چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں۔ دوستو بھائیوں، آج زیادہ سے زیادہ پھر دوبارہ ہم مسلمانوں کو مجموعی طور پر مسلمانوں کو اس انقلاب کی کتاب جس کا نام قرآن ہے، اس کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس کی طرف رجوع نہ کیا دوستو تو پھر ہمارا خدا حافظ ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پھر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص توجہ کے حقدار نہیں بن سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔